بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 134 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم قرآن روحانی اور عقلی معجزہ ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے قرآن کریم کے ابدی معجزہ ہونے کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی۔ اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایسی قوموں کو حیات نو بخشی ہے اور ایسی نسل تیار کی ہے، ایسا معاشرہ وجود میں لایا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن نے عرب قوم سے جو اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے تھے ان کو جو ہے قوموں کا اور ملتوں کا سردار بنا دیا، حاکم بنا دیا، یہاں تک کہ وہ جو آباد دنیا تھی اس وقت کی، اس کی آخری حدوں تک انہوں نے حکومت کی ہے، اور یہ تمام اس قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں ان کے معجزے کے فضل سے ہی ہوا ہے۔ کسی شاعر نے اسی بارے میں کہا ہے، اخوک عیسیٰ دعا میتا فقام لہ وانت احییت اجیالا من العدم۔ آپ کے بھائی عیسیٰ نے مردے کو پکارا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور آپ نے جو ہے وہ بے شمار نسلوں کو عدم سے نیا وجود بخشا۔ تو یہ جو ہے وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جو ایسی قوم تھی، ایسی عرب قوم ایسی تھی جو کہ پستیوں میں گری ہوئی تھی اور بالکل معدوم ہو چکی تھی روحانی اعتبار سے، تو اس کو قرآن نے جو ہے وہ حیات نو بخشی ہے اور ایسی اقوام تیار کی ہے جو کہ بکریوں اور اونٹوں کے چرواہے تھے، ان کو حاکم اور سردار بنا دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے قرآن کریم، اسی کی بدولت ہوا۔ قرآن کریم ایک عقلی اور روحانی معجزہ ہے۔ گزشتہ انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان کو حسی معجزات عطا کیے گئے تھے، جس دور اور زمانے میں انہیں مبعوث کیا گیا اس کے مناسب ان کو معجزات عطا کیے گئے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ عصا تھا، کیونکہ وہ ایسے زمانے میں بھیجے گئے تھے جس میں جادوگر بہت زیادہ تھے اور جادو جو ہے وہ عام طور پہ کیا جاتا تھا، تو اس لیے ان کو وہ معجزہ جو حسی اور مادی معجزہ تھا وہ عطا کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا تھا، اور اس طرح مادرزاد نبینوں کو جو ہے وہ بینا کرنا تھا اور بیماروں کو شفایاب کرنا تھا، اور اسی طرح بعض مخفی چیزوں کی خبریں دینا تھا، کیونکہ ان کی جو بعثت ہے، جو ان کو مبعوث کیا گیا ہے، ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے ہیں جس میں طب کا اور حکمت کا بڑا چرچا تھا، اور بڑے بڑے ماہر حکیم اور معالج موجود تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ مریضوں کو شفا دینے، مردوں کو زندہ کرنے اور اندھوں، گونگوں اور بہروں کو ٹھیک کرنے کے جیسے معجزات عطا کیے گئے۔ وہ یہ معجزات لے کر تشریف لائے جنہوں نے ان معجزات نے جو ہے ان کی عقلوں کو حیران کر دیا، اور جو حکماء تھے، جو معالج تھے، انہیں جو ہے وہ عاجز کر کے رکھ دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے یہ روحانی اور عقلی معجزہ ہے۔ اللہ نے آپ کو معجزہ قرآن کے ساتھ مختص فرمایا، جو کہ حوادث زمانہ کے باوجود باقی رہنے والا عقلی معجزہ ہے، تاکہ جو اصحاب عقل و بصیرت ہیں اسے دیکھیں اور اس کی ہدایت سے حال و مستقبل میں فائدہ حاصل کریں، یعنی جو ان کا موجودہ زمانہ ہے اس میں اور آنے والے زمانے میں بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں، اس کی روشنی سے منور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا ہر نبی کو جس قدر معجزات اور نشانیوں سے نوازا گیا اسی قدر لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن کریم ہے جسے اللہ نے میری طرف نازل کیا، پس میں امید کرتا ہوں کہ انبیاء میں سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے، سب سے زیادہ پیروکاروں والا میں ہوں گا۔ تو لہٰذا یہ وہ آسمانی وحی ہے جسے اللہ نے اپنے نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے روشنی اور رحمت کا سبب ہو۔ قرآن اسلام کا ابدی اور باقی رہنے والا معجزہ ہے اور باقی رہنے والی دلیل ہے، جو دنیا کے لیے ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی ہے اس کے اندر، اسلام کی عظمت اور اس کی ابدیت کی گواہی ہے اس کے اندر، جبکہ حسی معجزات جو تھے وہ اپنے کائناتی واقعات کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی وفات کے بعد جن انبیاء کو وہ عطا کیے گئے تھے، جو انبیاء وہ لے کر آئے تھے ان کے وفات کے ساتھ ہی ان کا وجود بھی ختم ہو گیا، وہ باقی نہیں رہے، لہٰذا ان کا وجود نہیں ملتا سوائے اس کے کہ قرآن نے ان کے بارے میں خبر دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا وغیرہ وغیرہ، قرآن خبر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن جو ہے وہ تمام معجزات سابقہ پر ایک بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے، انبیاء کرام معجزات لے کر آئے جو ان کے ساتھ چلے گئے، جاء النبیون بالآیات فانصرمت وجئتنا بکتاب غیر منصرمی، اور اس جو انبیاء کرام معجزات لے کر آئے وہ ان کے ساتھ چلے گئے، اس کی آیات ہر دراز ہوتے زمانے کے ساتھ نہیں ہیں، وجئتنا جو آپ لے کر آئے اس کی جو ہے وہ زمانے کے ساتھ جو ہے وہ آیات نہیں ہیں، اور آپ آیاتہ جاء النبیون بالآیات فانصرمت آیاتہ کلما طال المدى جدد، اس کی آیات ہر دراز ہوتے زمانے کے ساتھ نہیں ہے، وجئتنا بکتاب غیر منصرمی، اور آپ ہمارے پاس ایسی کتاب لے کر آئے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، یزینہن جمال العتق والقدم، انہیں عمدگی اور قدامت کا جمال زینت بخش رہا ہے، یعنی ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں شاعر اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا یہ ختم ہونے والا نہیں، انبیاء دیگر جو لے کر آئے معجزات وہ ان کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ لقد احیا القرآن امما واوجد مجتمعا والف جيلا لم يعرف له التاريخ مثيلا فاخرج من العرب الذين كانوا رعاة الابل والغنم سادة الشعوب والامم فملكهم الدنيا حتى حكموا اقاصي المعمورة وكل ذلك بفضل هذا القرآن معجزة خاتم الانبياء والمرسلين وفي ذلك يقول امير الشعراء اخوك عيسى دعا ميتا فقام له وانت احييت اجيالا من العدم ولئن كانت معجزة الانبياء السابقين معجزات حسية تتناسب مع العصر والزمان وَلَئِنْ كَانَتْ مُعْجِزَةَ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ مُعْجِزَاتٌ حِسِّيَّةٌ تتناسب مع العصر والزمان الذي بعث فيه كمعجزة موسى عليه السلام حيث كانت اليد والعصا لأنه بعث في زمن كثر فيه السحرة واشتهر فيه السحر وكذلك معجزة عيسى عليه السلام حيث كانت بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار عن بعض المغيبات لأنه بعث في عصر كثر فيه الطب والحكمة وظهر فيه الأطباء البارعون فأتاهم عيسى بن مريم بما أدهشهم وأعجزهم من شفاء المرضى وإحياء الموتى وإبراء العمي البكم الصم۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایسی قوموں کو حیات نو بخشی ہے اور ایسا معاشرہ وجود میں لایا ہے اور ایسی نسل تیار کی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ قرآن نے اس عرب قوم سے جو اونٹوں اور بکریوں کو چراتی تھی اقوام و ملل کے سرداروں کو پیدا کر کے انہیں دنیا کا حاکم بنا دیا، اور یہ جو ہے وہ یہاں تک کہ وہ آباد دنیا تک جو ہے وہ آباد دنیا کی آخری حدوں تک حکومت کرنے لگے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ بِفَضْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اور یہ جو ہے تمام اس قرآن اور خاتم الانبیاء والمرسلین کے معجزے کے فضل سے ہی ہوا۔ امیر الشعراء کہتے ہیں اخوک عیسیٰ، آپ کے بھائی عیسیٰ نے مردے کو پکارا تو وہ اس لیے تو وہ اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوا،
وأنت أحييت أجيالا من العدم، آپ نے بے شمار نسلوں کو عدم سے نیا وجود بخشا. اور اگر وَلَئِنْ كَانَتْ معجزۃ الانبیاء سابقین معجزات حسیۃ، یقیناً گزشتہ انبیاء کے معجزات جو تھے وہ حسی معجزات تھے. تتناسب مع العصر والزمان، جس دور اور زمانے میں انہیں الذی بعثوا فیہ، جس دور اور زمانے میں انہیں مبعوث کیا گیا اس کے مناسب تھے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضاء اور عصا تھا، کیونکہ وہ ایسے زمانے میں بھیجے گئے جس میں جادوگروں کی کثرت تھی اور جادو عام تھا. وکذالک معجزۃ عیسیٰ، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں کو اور اس کا مادرزاد اندھوں کو اور برس کے بیماروں کو شفایاب کرنا. والاخبار عن بعض المغیبات، اور بعض مخفی امور کی خبریں دینا تھا، کیونکہ آپ کی بعثت جو ہے وہ ایسے زمانے میں ہوئی جس میں طب و حکمت جو ہے اس کا شہرہ تھا، اور اس میں جو ہے وہ اس زمانے میں ماہر معالج موجود تھے. تو عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام ان کے پاس مریضوں کو شفا دینے، مردوں کو زندہ کرنے اور اندھوں، گونگوں اور بہروں کو ٹھیک کرنے جیسے معجزات لے کر تشریف لائے، جنہوں نے انہیں حیران کر دیا اور عاجز کر دیا. اقول اذا كانت معجزات الانبیاء سابقین معجزات مادیۃ حسیۃ فإن معجزۃ محمد ابن عبد اللہ معجزۃ روحیۃ عقلیۃ، وقد خصہ اللہ بالقرآن معجزۃ العقل الباقی علی الزمان لیراها ذو القلوب والبصائر فیستنیروا بضیائها وینتفعوا بہدیها فی المستقبل والحاضر. فقد ورد عن سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما من نبی من الانبیاء الا اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرہم تابعا. مصنف کہتے ہیں میں کہتا ہوں اگر گزشتہ انبیاء کے معجزات مادی اور حسی معجزات تھے تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ روحانی اور عقلی معجزہ ہے. اللہ نے آپ کو معجزہ قرآن کے ساتھ مختص فرمایا ہے، جو کہ حوادث زمانہ کے باوجود باقی رہنے والا عقلی معجزہ ہے، تاکہ اصحاب عقل و بصیرت اسے دیکھیں اور اس کی روشنی سے منور ہوں اور اس کے ہدایت سے حال و مستقبل میں فائدہ حاصل کریں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے انہو قال، انہوں نے فرمایا کہ ہر نبی کو جس قدر معجزات اور نشانیاں دی گئیں اسی قدر لوگ ان پر ایمان لائے. بلا شبہ مجھے جو ہے وہ جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی ہے جسے اللہ نے میری طرف نازل کیا ہے. پس میں امید کرتا ہوں کہ انبیاء میں سب سے زیادہ پیروکاروں والا ہوں گا. اجل هذا الوحی السماوی الذي القاه الله على قلب نبيه الامین ليكون ضیاء ورحمة للعالمین هو معجزة الاسلام الخالدة وحجته البالغة باقیة تقوم على فم الدنيا شاهدة بصدق الرسول ناطقة بعظمة الاسلام وخلود هذا الدين، بینما ذهبت المعجزات الحسیة ومضت مع احداثها الکونیة وتلاشت من الوجود بعد وفاة الانبیاء الکرام الذين اتوا بها فلم يعد لها وجود وبيان الا في هذا القرآن الذي اخبر عنها، فكان له الفضل الاعظم عليها سابقا ولاحقا. ولله در القائل حيث يقول جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم آياته كل ما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم. الآیات المراد بها المعجزات جمع آیت بمعنى المعجزت انصرمت ای ذهبت بذهابهم. جی ہاں، یہ وہ آسمانی وحی ہے جسے اللہ نے اپنے امین نبی کے قلب پر اتارا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے روشنی اور رحمت ہو. قرآن اسلام کا ابدی اور باقی رہنے والا معجزہ ہے، باقی رہنے والی دلیل ہے. ابدی معجزہ اور باقی رہنے والی دلیل ہے جو دنیا کے لیے منہ بولتا ثبوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر شاہد ہے، اسلام کی عظمت اور اس کی ابدیت کے گن گاتی ہے. بینما ذهبت المعجزات الحسیۃ، جبکہ حسی معجزات اپنے کائناتی
وجود کائناتی واقعات کے ساتھ ہی گزر کر ختم ہو گئے. وتلاشت من الوجود بعد وفات الانبیاء الکرام، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کی وفات کے بعد جو انہیں لے کر آئے تھے ان کا وجود باقی نہیں رہا، لہذا ان کا وجود و بیان نہیں ملتا. الا فی ھذا القرآن الذی، مگر یہ کہ اخبر عنہا، مگر یہ کہ قرآن سوائے اس قرآن پاک میں کہ جو ان کی خبر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم تمام معجزات سابقہ اور لاحقہ پر ایک بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، انبیاء کرام جاء النبیون بالآیات فانصرمت، انبیاء کرام معجزات لے کر آئے جو ان کے ساتھ چلے گئے. آیاتہ کل ما طال المدى جدد، ان کی آیات ہر دراز ہوتے زمانے کے ساتھ نئی ہیں. وجئتنا بکتاب غیر منصرم، اور آپ ہمارے پاس ایسی کتاب لے کر آئے جو ختم ہونے والی نہیں ہے. یزینہن جمال العتق والقدم، انہیں عمدگی اور قدامت کا جمال جو ہے وہ زینت بخش رہا ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآن کی فصل میں سے قرآن کے روحانی اور عقلی معجزہ ہونے کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. گزشتہ انبیاء کو کیسے معجزے عطا کیے گئے؟ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اور عقلی معجزہ کیوں عطا کیا گیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.